ختم نبوت کے صدقے امام الانبیاء ختم الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلہ کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبیوں میں سب سے آخری نبی بن کر آئے اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی بن کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن کریم عطا فرمایا اور ساری کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم عطا فرمایا۔ قرآن کریم کا تعارف خود اللہ کی زبان یعنی کلام اللہ کے قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر اپنا کلام نزل الفرقان فرقان نازل کیا، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے وہ نازل فرمائی، علی عبدہ اپنے بندے پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف بندہ فرمایا ہے کہ میرا رسول میں نے اس کی طرح بھیجا ہے، دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی صراحت فرمائی کہ وہ عظیم بندہ شخصیت کون ہے۔ بما نزل علی محمد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ ہمارا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب اس قرآن کریم کو پڑھنے کے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اس قرآن کریم کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے جلدی نہیں کرنی۔ رمضان آ رہا ہے نا، یعلمون تعلمون، چلنا ہے نا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اس میں ہمارا قصور کم ہے۔ ہمارے جو ماشاءاللہ نمازی حضرات عبادت کی نیت سے تراویح پڑھنے آتے ہیں، وہ ہماری بھی عبادت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر قاری صاحب پڑھیں آہستہ، استاد جی آئی خیر ہے، آئی تو موڑ 12 تھے وجنے بستر لیا بھی ہے، اور اگر وہ پڑھے تیز، استاد جی سمجھ کوئی نہیں آ رہی کی کر دے پہ ہو، کسی طرف سے بھی ہمیں ٹکنے نہیں دیتے۔ اور اس سے بڑے مجرم ہم ہیں کہ ان کی پرواہ کر کے قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ میری تراویحوں میں الحمدللہ اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا میرے استاد محترم کی تراویح میں لگتا ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں، میں نے کہا جی ہم قرآن اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، نہ تو ہم 2.5-3 گھنٹے میں تراویح ختم کرتے ہیں جس طرح کے مکے میں ہو رہی، اور نہ ہی ہم 35-40 منٹ والی ختم کر رہے ہیں۔ درمیانی رفتار 1 گھنٹہ 15 منٹ، 1 گھنٹہ 10 منٹ، 1 گھنٹہ 5 منٹ، اس کے درمیان ختم کرو، صحیح غن مد کے ساتھ صحیح قرآن پڑھا جاتا ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کو پڑھتے ہوئے جلدی نہیں کرنی۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کو پڑھتے ہوئے جلدی نہیں مچانی۔ بھائی میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہم میں سے کوئی ہماری فیملی کے نام لے، آپ میرے پاس آ جاؤ بادشاہ، بڑے دنوں بعد آئے ہو، نیڑے رہو گے تو ذرا زیارت آسانی سے ہو جائے گی۔ ہمارے خاندان کے کوئی بندہ نام لے، حافظ عبداللہ صاحب، حافظ محمد احمد صاحب، حافظ اشفاق صاحب، اس طرح سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ اور ایک بندہ ہے اوکے عبداللہ احمد اشفاق، ہمیں اچھا لگے؟ جب ہمارے نام کوئی جلد بازی میں لے، ہم سے کوئی بات اس انداز میں کرے بات کی سمجھ نہ آئے، ہمیں اچھا بولو
نہیں لگتا تو وہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی اچھائی کی کیا ہی، کتنے درجات اس کی اچھائی کے ہوں گے، جو ہم اپنی ایک چھوٹی سی بات کو جلد بازی میں برداشت نہیں کرتے کہ کیوں اتنی بدتمیزی سے میرا نام لیا گیا، کیوں صاف ستھرا کر کے نہیں کہا گیا۔ تو جو سارے کلاموں کا بادشاہ کلام ہے، اور اس کو جب یعلمون تعلمون ایسے کریں گے تو کیا اللہ کی ذات کو دکھ نہیں ہوگا؟ کیوں لوگوں کی پرواہ کر کے قرآن پڑھتے ہیں؟ لوگوں کی پرواہ کرنی ہوتی، اگر لوگوں کی پرواہ کرنی ہوتی اسلام نے، تو اسلام ہم تک پہنچتا نہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کام شروع کیا، سارے مخالفین تھے، لاکھوں مخالفین تھے، 2 4 7 تھے، اور لوگوں کی پرواہ کرتے تو پھر دین کا کام نہ ہوتا۔ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جی 3 4 گھنٹے تراویح پہ لگنے چاہیے۔ اصل جو تراویحوں کا مرکز اور مأخذ ہے، جو مفہوم ہے، اصل جو تراویحوں کو تراویح کہا جاتا ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تراویح ترویحہ سے ہے۔ ترویحہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کو، ترویحہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کو۔ صحابہ کرام 4 رکعات تراویح پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے۔ ہم پڑھتے نہیں 4 تراویح کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ پڑھتے ہیں نا ساری دعا آخر تک۔ یہ 4 رکعت کے بعد پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وقفہ ہو جائے، ترویحہ، درمیان میں تھوڑا سا آرام ہو جائے۔ صحابہ کرام قیام اللیل، قیام رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو ادا کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا تراویح۔ ترویحہ کی جمع ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہم نے جو آج کل تراویح بنائی ہوئی ہیں، عشاء کے بعد چل سپیٹو چل، کیوں جی؟ صرف اس لیے ہم اپنے گھر میں حافظ کھڑا کرتے ہیں کہ اس کی سپیڈ چنگی ہے، کہ میری مرضی کے مطابق وہ پڑھے گا، میری مرضی کے مطابق چلے گا۔ حالانکہ قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ اس قرآن کریم کو صحیح اور صاف صاف کر کے پڑھا جائے۔ کیوں؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، کہ قرآن کریم کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اس کو پڑھتے ہوئے جلدی نہیں مچانی۔ قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا، اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ نے آداب بھی بیان فرمائے۔ تعارف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، نزل الفرقان علی عبدی، وہ بندہ کون ہے؟ بما نزل علی محمد، ہم نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس قرآن کو لے کر کون آیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، ہم نے روح الامین کے ذریعے نازل کیا ہے۔ یہ کون سی زبان میں آیا؟ بلسان عربی مبین، ہم نے عربی زبان کے اندر اس کو نازل کیا ہے۔ اب اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس سے پہلے وضو ضروری، لا یمسہ الا المطہرون۔ اب یہ قرآن آیا کہاں سے ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آداب بیان فرمائے۔ وضو کر کے پڑھنا ہے، اب وضو کر لیا ہے، اس کے بعد ادب کون سا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اس کو جب پڑھنا شروع کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ قرآن پاک کے آداب ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی
کہ آج عالمی سطح پر اس قرآن کریم کی بے ادبی اور گستاخی کی جا رہی ہے. میں عقل کے ترازو میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ حضرات کا کام ہے اس بات کو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی مجلس میں، اپنی دکان میں، اپنے دوستوں میں ہر ایک کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تاکہ جو فریق مخالف کا، دشمن کا، باطل کا، کافر کا وار ہے اس سے وہ بچ سکے. وہ وار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر تو لڑائی کی باتیں ہیں. جس کو وہ لڑائی کہتے ہیں ہم اس کو جہاد کہتے ہیں. ان کا اپنا معنی جو غلط معنی کر کے وہ قرآن کریم کی توہین اور بے ادبی کرتے ہیں. ہم سے سنو نا، ہم بتاتے ہیں قرآن پاک نے تمہیں کیا دیا، آج بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہو. سائنس جتنی بھی ہے اس نے قرآن پاک سے رہنمائی لی ہے. کہاں سے رہنمائی لی؟ قرآن پاک سے رہنمائی لی. اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر 30 لاکھ علوم رکھے ہیں. کتنے علم ہیں قرآن پاک میں؟ 30 لاکھ علوم. انسان کا سائنس کو تعارف 1200-1300 سال بعد ہوا ہے. انسان کیسے بنتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، کس چیز سے آیا، کتنے دن بچہ، کتنے دن لوتھڑا، کیسے زندہ ہوا، کیسے بن کے آ گیا، پروان کیسے چڑھتا ہے، موت کیسے آتی ہے، یہ ساری چیزیں 1200-1300 سال بعد سائنسدان نے دریافت کی. ایسے ہی لیکن میرے اللہ نے 1400 سال پہلے ہی فرمایا، ساری چیزوں کو کھول کے فرمایا. انسان کا تعارف، ایک انسان کا تعارف صرف سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں صرف ایک علم، صرف حضرت انسان کا یہ جو جسم ہے، صرف اس کے ایک علم پہ اگر بات کریں تو عقل یہ کہتی ہے، چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، اپنا ہے پرایا ہے، انگریز ہے، عربی ہے، عجمی، کوئی بھی ہو، عقل یہ کہتی ہے قرآن کریم کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کا حق نہیں بنتا. نہیں، اگر کافر اس پر اسلام ایمان لاتے، ہمارا کوئی زور زبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، قرآن پاک کے اندر دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ایک انسان کا تعارف اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان تجھے میں نے خوبصورت پیدا کی ہے. اب انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. کیسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا ایک اچھل کر آنے والے گندے قطرے سے. انسان کی تخلیق کا تعارف کون کروا رہے؟ قرآن پاک کروا رہے ہیں. جب قرآن پاک نے یہ علم دیا ہے تو جو علم دے، رہنمائی کرے، سکھائے، اس کی بے ادبی اور گستاخی بنتی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار. میں نے انسان کو ایک ایسی مٹی سے پیدا کی ہے جو صاف ستھری مٹی، اگر اس کو خشک کیا جائے تو اس کو کھٹکانے سے آواز آئے گی. صاف مٹی کی علامت ہے، آپ دیکھ لیں ایسی مٹی جو صاف ستھری ہو، صاف ستھری ہو، اسی کے ساتھ لوگ لپائی کرتے ہیں. کچرے والی مٹی سے ہوتی ہے لپائی؟ بتاؤ جی. یہ اللہ نے اس مٹی کی مثال دی جس مٹی سے لوگ برتن نہیں بناتے. دیکھیے اللہ نے اس مٹی کی مثال دی ہے. ہلکے سرخ رنگ کی مٹی جس کو کھٹکانے سے خشک ہو جائے تو آواز آئے گی. اس کو اگر گیلا کر کے کوئی چیز بنائے تو اس میں سے آواز آتی ہے. یہ صلصال کالفخار، یہ اللہ تعالیٰ نے تعارف دیا. اب یہ کون بتا رہا ہے کہ انسانوں کے علاوہ بھی مخلوق ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، کہ آگ کی بھی مخلوق موجود ہے. یہ تعارف کون کروا رہا ہے؟ قرآن پاک کروا رہا ہے. جب قرآن اتنا علم دے رہا تو پھر قرآن پاک کی بے ادبی کرنا بنتا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے جو تعارف کروایا حضرت انسان کا
ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، ہم نے اس گندے قطرے کو ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرایا ہے. ثم خلقنا النطفة علقا، ہم نے اس نطفہ سے ایک لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقة مضغہ، اس لوتھڑا کو ہم نے ایک گوشت کا ٹکڑا بنا دیا. فخلقنا المضغة عظاما، ہم گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ پھر ہڈیاں جوڑتے رہے. بازو کی ہڈیاں جڑ گئی، سینے کی ہڈیاں جڑ گئی، پسلیاں بن گئی، ٹانگوں کی ہڈیاں جڑ رہی ہیں، سر جڑ رہے. یہ ہڈیاں کون جوڑتا رہا جس ماں کے پیٹ میں؟ اللہ تعالیٰ. یہ قرآن پاک اتنا علم دے رہے ہیں. آج کا بدبخت اسی قرآن سے علم لے کے ترقی کے نام پہ اسی قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں. یہ انگریز کو، سائنس کو یہ علم کس نے دیا ہے؟ یہ قرآن پاک نے دیا ہے. یہ کس نے علم دیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے بعد بچے میں جان پڑ جاتی ہے؟ یہ علم کون دے رہا ہے؟ یہ قرآن پاک دے رہا ہے. 4 سٹیپ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے. قرآن سے سیکھ کے، قرآن سے ترقی لے کے، قرآن سے سائنس معلومات لے کے اسی کی بے ادبی اور گستاخی، یہ بنتا نہیں. دنیا کا کوئی بھی قانون اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ جب قرآن یہ تعارف کروا رہا ہے انسان کیسے بن گیا، تو وہ علم لے کے اب اسی قرآن کو جلایا جا رہا ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، جب ہڈیوں اور گوشت جڑ جاتے ہیں نا، ان ہڈیوں کے اوپر ہم پھر گوشت چڑھا دیتے ہیں. اللہ نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ ہڈیوں کے اوپر گوشت نہ چڑھاتے ہم پکڑ نہیں سکتے تھے، ہم چل نہیں سکتے تھے، ہماری ہڈیاں گھس جانی تھی بھائی. اگر گوشت نہ اوپر ہوتا، صرف ہڈیاں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ انسان کے لیے بنایا. 10,000 سے بھی زیادہ مرتبہ انسان کے گردے روزانہ کی بنیاد پر واش ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ اگر گردے واش کروانے کے لیے جاؤ تو وہ لاکھوں ہزاروں روپے کے تقاضے کرتے ہیں، جو میرا اللہ فری فنڈ میں کر رہے. یہ جو پلکیں ہیں یہ کیا خیال ہے؟ یہ ایسے لگی ہوئی ہے؟ ایسے نہیں ہے بھائی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے. آپ بتائیں ہمیں کبھی پانی لے کر اپنی آنکھوں میں چھڑکنا پڑے؟ ہوا پڑتی آنکھیں خشک ہوتی؟ یہ ہلکا ہلکا پانی کی جاذبیت یہ کون دے رہا ہے؟ یہ کون بڑھا رہا ہے سب کچھ؟ دیکھو ہمارے سر کے بال کتنے بڑے ہو جاتے ہیں، 15 دن مہینے بعد بال بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ والے بال تو بڑھتے ہی نہیں ہمارے. اگر میرا اللہ یہ والے بال بڑھا دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انسان کے دانت بھی ہڈیوں سے نکلتے ہیں، ناخن بھی ہڈیوں سے نکل رہے ہیں. اب ناخن تو بڑھتے ہیں، دانت اگر دانتوں کے بڑھنے کا نظام ہو، اللہ، یہ میرے اللہ نے سب کچھ قرآن کے ذریعے متعارف کروایا ہے. جب قرآن کے ذریعے اللہ تعالی نے متعارف کروایا، ثم یخرجکم طفلا، ہم نے تمہیں بچہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، اس کے بعد تمہیں ہم نے طاقت دے دی، سخت ہو گیا تم. ثم لتکونوا شیوخا، او بڑے بڑے بابے بزرگ بن گئے ہو تم، او بڑے جوان، واہ کیا بات ہے. یہ نہیں پتا بچہ بن کے دنیا میں آتا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ علم کس نے دیا؟ انسان. اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کی ظاہری جسم کا تعارف نہیں کروایا، انسان کی نفسیات کا بھی اللہ نے تعارف کروایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے. جلد بازی انسان کے کسی حصے کا نام ہے؟ انسان کے مزاج کا نام ہے. اللہ نے انسان کے مزاج کا بھی تعارف کروایا، مزاج کا بھی تعارف کروایا. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کو جتنے بھی مل جائے کہتا ہے نہیں اور ہونا چاہیے، نہ شکر ہے نہ شکر ہے نہ شکر ہے، شکر ہی نہیں کرتا. یہ انسان کی فطرت کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں.
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر قوم کے لیے قرآن ہدایت ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے مسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ فرما سکتے تھے؟ کیوں مولانا؟ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ بدبخت آج کا انگریز قرآن سے علم لے کے اب قرآن پاک کی بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں. یہ بات بنتی نہیں ہے. جب ساری چیزوں کا تعارف قرآن کروا رہے ہیں تو پھر اسی قرآن کی بے ادبی اور گستاخی، یہ بنتا نہیں ہے. یہ اصول کے خلاف ہے. ہم میں سے کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ 25-30 لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. میرا موبائل فنگر پرنٹ ہے، میری انگلی کے علاوہ تم میں سے کوئی اس کو لاک کھول لے گا؟ بولو، نہیں کھول سکتا. تم تو کیا سارے شہر کے لوگ آ جائیں، سارے صوبے کے لوگ آ جائیں، سارے ملک کے آ جائیں، ساری دنیا کے آ جائیں، اس کا لاک کھول جائے گا میری انگلی کے علاوہ؟ یہ اللہ نے انسان کا تعارف کروایا ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ہر ایک کا پورا الگ الگ بنایا ہے. ہر ایک کے فنگر پرنٹ الگ ہے. یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ علم کون دے رہا ہے؟ یہ قرآن پاک سے اتنا علم لے کے آج اسی کی بے ادبی اور گستاخی کی جا رہی. یہ سائنس کو اتنا سب کچھ کس نے سکھایا؟ کس نے بتایا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے. مناظرہ کیا ہو رہا ہے جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. کہنے لگا قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی موت دیتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں. اس نے ایک بندے کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو بلایا، قتل کر دیا. کہنے لگا دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی، ایک کو میں نے موت دے دی. کفر آ جائے نا جب دماغ میں، عقل انسان کی کم کام کرتی ہے. اسلام کے اندر عقل کا صحیح ہونا یہ بہت بڑی خوبی ہے. ہمارے پورا ملک کے اندر صرف اسلام آباد کے اندر ایک بڑا اسپتال ہے مینٹلوں کا، اور آپ یورپ میں چلے جائیں، انگریزوں میں چلے جائیں، ہر دوسرے ملک کے اندر آپ کو کئی ہسپتال دماغ کے مریضوں کے ملیں گے. یہ اسلام کی برکت ہے کہ انسان کی عقل صحیح رہتی ہے. یہ اسلام کی برکت ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک جڑا پاگل ہے نا یہ کہہ رہا ہے انا احیی و امیت، یہ کہڑا طریقہ کار ہے؟ یہ تو جان معافی ہے، زندہ موت تو نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو لے کے آ مغرب سے. سورج مشرق سے نکلتا ہے. یہ علم کس نے دیا ہے؟ قرآن پاک نے دیا. فأتی بہا من المغرب، ساتھ قرآن نے یہ بھی بتایا مغرب سے نہیں نکلتا. مثبت بھی بتا دیا، منفی بھی واضح کر دیا. ادھر ہاں ہے ادھر نہ ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کب ہو گیا. اوہو، اتنی بڑی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے دے دی. اللہ تعالیٰ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہم کافروں کو ہدایت نہیں دیتے، ہم ایمان والوں کو راستے دکھاتے ہیں. ایمان والوں کو ہم عقل دیتے ہیں، ایمان والوں کے دل میں ہم دلائل ڈالتے ہیں، ایمان والوں کے دماغ میں صحیح علم ڈالتے ہیں. کافروں کے پاس اس طرح کے دلائل نہیں ہوتے. مرج البحرین یلتقیان، دنیا میں دو سمندر ہیں ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کون بتا رہا ہے دنیا میں دو سمندر ہیں؟ یہ قرآن بتا رہا ہے. وہ ایک جگہ مل جاتے ہیں، یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن پاک بتا رہا ہے. اتنا کچھ قرآن پاک سے لے کر آج قرآن پاک کی بے ادبی اور گستاخی کی جا رہی ہے. یہ بنتا نہیں ہے، یہ بنتا نہیں ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے
ثم انشأناه خلقا، اس طرح آپ کا اللہ تو بار بار پیدا کر سکتا ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، تم اللہ کی طرح اس طرح ایک مثال پیدا کر کے دکھاؤ. بلا، اللہ فرما رہے ہیں بلا، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، تم کر ہی نہیں سکتے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیونکہ خلاق عالم تو وہ خود ہے. اور ہمیں کتنا زور لگتا ہے، مل کے بنا رہے، یہ بناؤ، یہ جوڑو، اس کو ایسے کرو. ہزاروں ڈاکٹر آ کے ایک دل کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بچتا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب آپ کا اللہ کس چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، کن فیکون، اللہ فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اتنے علوم قرآن پاک نے دیے اور آج اسی قرآن پاک کی بے ادبی ہو رہی. ہم تو یہی پیغام دیں گے